وقاص کے پاس آتا ہے, اور یہ میں نے کربلا والے پیپر میں ڈالی ہوئی ہے, اور آگے کہتا ہے جی آپ نے حدیث سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے سنی ہے. ایک صحابی جب کہہ رہا ہے میں نے سنی ہے تو ہوں تیرے ٹھڈ کیڑی پیڑ ہے, کہتا کیا واقعی سنی ہے؟ پھر سعد بن ابی وقاص دے وہی حالت تاری ہو جاندی جو میرے ہوتے ہو جاندی ہے. انہوں نے کہا کہ میری کانوں نے سنا, میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا. میری آنکھیں اندھی ہو جائیں, کان بہرے ہو جائیں, اگر میں نے نبی علیہ السلام سے کم از کم 7 دفعہ یہ حدیث نہ سنی ہو. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناقب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیث ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اس نے بیان کی اور اس کی تشریح کی. اب اس کی تشریح میں اس نے جو پہلا غلط نظریہ بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جو سپورٹڈ تھا وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس لیول کا سپورٹڈ نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, صرف علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور دوسرا نظریہ اس نے یہ بیان کیا کہ یہ فضیلت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے, ابو بکر اور عمر کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں. اور تیسری بات اس نے اس حدیث کو آڑ بنا کر جلیل القدر تابعی سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ پر بدزبانی کی ہے. آج ہم نے اس کی آخری بات آپ کے سامنے بیان کر رہی ہے کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ جب اس حدیث کی تحقیق کرنے کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ کیا آپ نے خود یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے؟ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں نے خود سنی ہے. اس پر یہ کہتا ہے ہونا تیرے ٹیڑھ کیڑی پیڑ ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے کانوں نے سنا, میری آنکھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, میرے دل نے اس کو محفوظ کیا, میری آنکھیں اندھی ہو جائیں, میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث 7 دفعہ نہ سنی ہو. تو اس سے اس نے یہ نظریہ اخذ کیا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دی لسٹ سپورٹڈ تھے. اب سنیں ذرا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے 909. عبد خیر امدانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو تابعی ہیں وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سمعت علی, میں نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی. اور کب سنی؟ یقول علی المنبر, اس وقت جب آپ منبر پر تشریف فرما تھے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد نبیها, کیا میں تمہیں اس آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہے؟ پھر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. پھر آپ نے کہا کہ کیا میں الا اخبرکم بالثانی, کیا میں تمہیں دوسرے آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. پھر آپ خاموش ہو گئے. اب تابعین یہ سمجھے کہ شاید اس کے بعد آپ اپنا نام لیں گے اور اپنا نام لینا اپنی زبان سے گوارا نہیں کرتے. حالانکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ سے روایات مروی ہیں. ازالۃ الخفا کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا, کہا کہ اگر تیسرے آدمی کا نام لیتے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے. صرف علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر بلوائی شامل تھے اور انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کی تھی. صرف اس وجہ سے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا کہ یہ نہ ہو کہ ان کے فضائل سن کر یہ بلوائی فتنہ برپا کر دے. اچھا, جب یہ حدیث بیان کی نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ترین ہیں انبیاء کے بعد, اب ذرا اس کی سنیں تو اگلی بات میں بعد میں کرتا ہوں. اب یہ سٹوری آپ کو تب سمجھ آئے گی جب انجینئر صاحب کی بریکٹیں لگی ہوئی ہوں گی. وہ بریکٹ پھر ہم نے لگائی. چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا, ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا تھا, حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت والی حدیث لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی, اس لیے پھر وہ خود تحقیق کرنے کے لیے گئے. سر یہ بریکٹ فٹ ان بیٹھتی ہے, یہ بریکٹا نہیں تو سارا معاملہ کرنا ہے. یہ بریکٹ لائی کہتے گاٹے فٹ کی, یہ بریکٹا میں نہ مولویوں نے گاٹے فٹ کی, یہ پمفلٹ نہیں خالی لگی ہیں, انہوں نے بھی گاٹے فٹ ہوئی ہیں کیونکہ کانٹیکسٹ. ہاں, اب یہ سٹوری آپ کو تب سمجھ آئے گی کہ جب انجینئر صاحب کی بریکٹیں لگی ہوں گی.
یہ بریکٹیں میں نے یہاں نہیں لگائی بلکہ ان مولویوں کے گاٹے فٹ کی ہیں۔ بھائی بریکٹیں تو اب ہم فٹ کریں گے اس انجینئر کے گلے میں بھی، اور اس کے بعد پٹا بھی اس کو ڈالیں گے۔ اب پہلے میں بریکٹ فٹ کرنے لگا۔ اب ہم اس حدیث کو سن کر، اب دیکھیں امدانی نے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے، اس کو سن کر ان کا شاگرد پوچھتا ہے انت سمیت، کیا آپ نے یہ حدیث علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے خود سنی ہے؟ اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور ان کے لشکر کے اندر بلوائی شامل تھے، اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی فضیلت والی حدیث سن کر ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے پوچھا کہ انت سمیتا، کیا آپ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے؟ اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہر سائل کے لیے بد زبانی کا دروازہ کھل جائے گا، اور اہل سنت والجماعت کا مسلک اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ سائل کے لیے بد زبانی کا دروازہ کھول دیا جائے۔ ہاں ان کے بارے میں تو ہم یہ بات نہیں کہتے، لیکن اس کے گلے میں بریکٹ بھی فٹ کریں گے اور اس کے بعد پٹا بھی فٹ کریں گے جو میں فٹ کرنے لگا۔ اب سنیں، جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر بیٹھ کر یہ بات ارشاد فرما دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ٹاپ آف دی لسٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سپورٹڈ ہیں وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہن ادھر ٹیڑے جی کیڑی پیڑ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹاپ آف دی لسٹ سپورٹڈ ماننے سے انکار کر رہا ہے؟ یہ اس کے گلے میں پٹا فٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں گل وچ ہور ہے، وہ گل کی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مرزا مرزائی کا، قرآن کا ندائی کا، یہ بات ہے اصل میں۔ اچھا اب آگے سنیں، آگے اس حدیث کو مناقب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جیسے اس نے پوچھا تھا نا کیا آپ نے خود یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اسی طرح یہاں تابعی کے شاگرد نے پوچھا انت سمیتا، کیا آپ نے خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے؟ تو اب تابعی نے جواب دیا، تابعی نے کہا نعم ورب الکعبہ والا سمتا، ہاں رب کعبہ کی قسم میرے ان دونوں کانوں نے خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے، میرے یہ دونوں کان بیرے ہو جائیں کہ اگر میں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نہ سنی ہو۔ یہ اب اسے کہتے ہیں کیپسول جلاب، جس سے اندر کا گند صاف ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد ہر وہ مومن جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول تسلیم کرتا ہے، اس بات کا قائل ہوگا، اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نمبر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر، سب سے ٹاپ آف دی لسٹ سپورٹڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو نہیں مانے گا اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی، ان کے کانوں پر مور لگا دی، اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ فرمایا کہ سم بکم عمي فہم لا یرجعون۔ اللہ اہل سنت والجماعت کی مسلک پر چلنے کی اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔